السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے آج جس سبق کا مطالعہ کرنا ہے وہ سر سید احمد خان کا مضمون ہے کاہلی۔ آئیے سب سے پہلے سر سید احمد خان کے حالات زندگی کا مطالعہ کر لیتے ہیں، ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات۔ ان کے حالات زندگی لکھنے کے لیے جو 2 نمبر کا سوال ہے، ہم پہلے پیراگراف میں سے انتخاب کریں گے چند سطروں کا۔ سر سید نے رواج زمانہ کے مطابق تعلیم پائی۔ سرکاری ملازمت کے باوجود سر سید مسلمانان ہند کی اصلاح کے لیے برابر کوشاں رہے۔ انہوں نے پہلے انگریزی اسکول مراد آباد، غازی آباد میں کھولا۔ 1875 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، جو بعد ازاں ہندی مسلمانوں کا سب سے اہم تعلیمی، سیاسی اور ادبی مرکز قرار پایا۔ مسلمانوں کے لیے مرکز قرار پایا، کس چیز کے لیے؟ اہم تعلیمی، سیاسی اور ادبی مرکز قرار پایا۔ یہاں تک ان کے حالات زندگی ہم تحریر کریں گے، جس میں علی گڑھ کالج جو ہے یہ ایک اہم پیش رفت تھی، اس لیے ہم اس کو بولڈ کر کے لکھیں گے۔ اور یہ کس چیز کا مرکز تھا؟ تعلیمی، سیاسی اور ادبی مرکز تھا، اس لیے ہم اس کو بھی بولڈ کریں گے۔ یہاں سے یہاں تک یہ ہم سر سید احمد خان کے حالات زندگی تحریر کریں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کے اسلوب بیان کی خصوصیات کا سوال ہم کرتے ہیں، جو ہم ان 2 پیراگراف میں سے منتخب کریں گے۔ اسلوب بیان: سر سید نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا۔ اس میں اردو، مضمون اور رواج، اس تینوں کو بولڈ کیا گیا ہے۔ خود کثرت سے مضامین لکھے اور اپنے رفقا سے قومی، تعلیمی، مذہبی اور اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھوائے۔ سر سید کا اسلوب نگارش سادہ، سہل، بے ساختہ اور تصنع سے پاک ہے۔ انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا، انداز بیان میں سادگی کے ساتھ وسعت پیدا کی۔ یہاں تک ان کے اسلوب بیان کی خصوصیات ہے، سر سید احمد خان کے اسلوب بیان کی خصوصیات۔ اس کے بعد ہم ان کی اہم تصانیف دیکھیں گے۔ ہم یہ 3 موضوعی ہم لکھتے ہیں، اہم تصانیف، یہ ہیڈنگ ڈالیں گے۔ پھر اس میں نمبر 1 آثار السنادید، نمبر 2 رسالہ اسباب بغاوت ہند، نمبر 3 تبین الکلام، نمبر 4 خطبات احمدیہ اور نمبر 5 تفسیر قرآن۔ یہ 5 ہم ان کے اہم تصانیف پڑھیں گے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس صفحے پر میں نے کچھ سٹارز بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ہر شخص جب کوئی نوٹس لیتا ہے تو اس کے لیے کچھ علامات اپنے لیے مخصوص کر لیتا ہے، تاکہ اس کو یاد رہے کہ اس نے یہ نوٹس کس انداز سے بعد میں کاپی پر منتقل کرنے ہیں۔ اسی لحاظ سے میں 2-3 چیزوں کا خیال رکھتی ہوں۔ جتنا حصہ لکھنا ہوتا ہے اس کو انڈر لائن کر لیتے ہیں، جس حصے کو مارکر سے لکھنا ہوتا ہے اس کو میں زگ زیگ انڈر لائن کر دیتی ہوں۔ میرے طلباء کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ اس کو ہم نے بولڈ کر کے لکھنا ہوتا ہے۔ ایک الگ چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ MCQs آتے ہیں، جو ہم نے اسی میں سے مطالعہ کر کے ڈھونڈنے ہوتے ہیں۔ تو چیپٹر کے مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہے، اس میں سے بھی ڈھونڈنے ہوتے ہیں اور تعارف میں سے بھی۔ تو اسی طرح سے میں چند MCQs تو آپ کو شروع میں لکھوائی دیتی ہوں، جیسے تاریخ پیدائش ہے، تاریخ وفات، پھر اگر تاریخ جائے پیدائش اور جائے وفات دی ہوئی ہو یا اصل نام اور قلمی نام دیا ہوا ہو، یہ سب کچھ تو میں آپ کو لکھوا دیتی ہوں۔ اس کے علاوہ بھی جیسے انگریزی سے اردو میں تراجم کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ کس نے قائم کی؟ سر سید احمد نے انگریزی سے اردو میں تراجم کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ اب اس میں کئی چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں۔ سائنٹیفک سوسائٹی کس نے قائم کی، کس مقصد کے لیے قائم کی؟ یعنی اردو میں تراجم کے لیے، انگریزی سے اردو میں تراجم کے لیے کی۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سر سید نے انگریزی سے اردو میں تراجم کے لیے کون سی سوسائٹی قائم کی، تو آپ کہیں گے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ یعنی ایک جملے کے اندر یہ 3 MCQs آ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے 1870 میں علمی اور ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ سر سید احمد خان کے رسالے کا نام تہذیب الاخلاق ہے۔ علمی اور ادبی رسالہ جو 1870 میں جاری ہوا وہ کون سا تھا؟ تہذیب الاخلاق تھا۔ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کیا یا کب جاری کیا، یہ بھی MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے۔
تو یہ بھی ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سر سید نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا، یعنی سر سید احمد خان سے پہلے اردو میں مضامین لکھنے کی صنف بہت عام نہیں تھی، اس قسم کے مضامین تحریر نہیں کیے جا رہے تھے۔ سر سید نے اس کو عام کیا تھا، رواج دیا تھا کہ اردو میں بھی مضامین، اس سے پہلے ایسے رائٹنگ تو تھی لیکن مضمون اردو میں نہیں لکھے جا رہے تھے، تو اس کا رواج کس نے دیا تھا؟ سر سید نے دیا تھا۔ مضمون کی صنف کا رواج کس نے کیا تھا؟ سر سید نے۔ سر سید نے اردو میں کس صنف کا رواج دیا؟ مضمون کا۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی لائن میں 2 سے 3 ایم سی کیوز ہمیں مل جاتے ہیں۔ اگر ہم ایک سٹار لگا دیں تو اس لائن کو ہم توجہ سے پڑھ لیں گے اور ہمیں یاد رہے گا۔ اسی طرح سے ایم سی کیوز میں ایک یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ سر سید نے چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھیں۔ کتنی کتابیں لکھیں؟ سر سید نے چھوٹی بڑی کتنی کتابیں لکھیں؟ 30 سے زائد کتابیں لکھیں۔ تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ سر سید نے چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھیں، تقریریں، خطوط اور مضامین کے مجموعے ان کے علاوہ ہیں، یعنی ان میں سے بھی کوئی لفظ الگ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تقریریں، خطوط اور مضامین کے مجموعے ان کے علاوہ ہیں۔ تو یہ سب ایم سی کیوز کی نشانیاں ہیں جو میں نے سٹار کے طور پہ بیان کی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ امتحان میں آپ کو یہ ضرور مدد دیں گی اگر آپ بھی اپنی کتاب پر اس طرح نشان لگا لیں گے یا اس کو کاپی پر منتقل کر لیں گے ان ساری چیزوں کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے آج جس مضمون کا مطالعہ کرنا ہے اس مضمون میں سر سید احمد خان ہمیں بتا کیا رہے ہیں۔ اگر آپ اس کی زبان کا جائزہ لیں گے تو یہ زبان بظاہر تو کوئی بہت مشکل الفاظ پر نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ مشکل ووکیبلری تو نہیں ہے، لیکن کہنے کو یہ آسان اردو کہی جاتی ہے، لیکن بہت پرانا لکھا ہوا مضمون ہے۔ یہ اسلوب، یہ انداز اب آج کل اتنا مروج نہیں ہے، اس لیے عام طور پر بچوں کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ میں آپ کو مختصراً اس کے 2-3 پوائنٹ بتا دوں کہ اس مضمون میں کیا بات بتائی گئی ہے۔ ایک طرح کا یہ خلاصہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے کام نہ کرنا یہ ایک سستی ہے یا کاہلی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ کاہلی دراصل صرف ہاتھ پاؤں سے کام کرنا نہیں ہے، بلکہ صلاحیتوں کو، اپنی ذہنی صلاحیتوں کو، اپنے دلی قوتوں کو بروقت اور بھرپور طریقے سے استعمال نہ کرنا دراصل یہ کاہلی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتا اور وہ اپنی ضروریات کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ عارضی ضرورتوں کا اگر وہ منتظر رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے، سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے، اور یہ صفت تو انسانوں کے بجائے حیوانوں میں بھی ہوتی ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ حیوان صفت ہو جاتا ہے اور اس کی تحریک جو ہے وہ سست ہو جاتی ہے، تو وہ جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جسمانی باتوں کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر آرام کرنے کی عادت زیادہ بڑھ جاتی ہے، سہل پسند ہو جاتا ہے اور اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے وہ کوشش نہیں کرتا۔ اس کے بعد اس نے ایک مثال دی ہے کہ جو یورپین ممالک ہیں یا دوسری دنیا کے ممالک ہیں، دوسری دنیاؤں کے ممالک ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ لازمی کوئی نہ کوئی محنت کرتے رہتے ہیں اور وہ اپنی محنت کے لیے مواقع ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح سے یہ مواقع ان کے پاس ملے۔ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ ان کے پاس یہ مواقع تو ہیں، لیکن انہوں نے یہ خود کوششیں کی ہیں۔ مثلاً اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ باغبانی کرتے ہیں، اگر فرض کریں کہ وہ ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں تو وہ باغبانی کا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں، وہ سیاحت کا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن بھئی ان کے پاس تو پیسہ ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، اس لیے وہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ لیکن وہ وسائل بھی تو انہوں نے اپنی محنت سے ہی حاصل کی ہیں نا، بغیر محنت کے تو ان کو وہ وسائل بھی حاصل نہیں ہوئے۔ تو ہم بھی اگر محنت کریں تو ہم بھی اپنے وسائل بڑھا سکتے ہیں، اپنی ضروریات کے لیے چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہتا ہے کہ قوم کی ترقی کے لیے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی کاہلی کو چھوڑ دے اور دل کو بیکار پڑا رکھنا چھوڑ دے۔ اگر وہ دل کو بیکار پڑا رکھنا نہیں چھوڑے گا اور کاہلی کو نہیں چھوڑے گا تو وہ ہرگز کامیاب قوم ترقی نہیں کرے گی اور انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ یعنی ہم نے اس سبق میں سے کاہلی کے لفظی معنی اور اصطلاحی معنی سیکھنے ہیں،
پھر ہم نے مضمون نویسی کے بارے میں دیکھنا ہے کہ مضمون نویسی یہ ہے تو مضمون کس طرح کیا کیا خوبیاں اور خامیاں رکھتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ شروع میں تعارف بتایا گیا ہے، پھر اس کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے اور آخر میں نتیجہ بتایا گیا ہے. یہی ایک مضمون کی تعریف ہوتی ہے اور یہی اس کی خصوصیت ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے اس میں سب سے پہلے ہم مضمون کی تعریف دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ سر سید احمد خان کا ایک مضمون ہے تو ہم مضمون کی تعریف دیکھ لیتے ہیں. مضمون کا لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے عربی ہے، جس کے لغوی معنی ہیں ضمن میں لیے ہوئے. کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے. پھر یہ ہے کہ ادب میں ہلکے پھلکے انداز میں لکھی گئی اس تحریر کو مضمون کہا جاتا ہے جس میں کہانی نہ ہو، خیالات، تاثرات اور جذبات ہوں. آپ دیکھیں یہ میں نے آپ کے لیے مضمون کی تعریف اور سوال جواب الگ سے لکھ بھی لیے ہیں. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں مضمون کی تعریف، یہ میں نے لکھی تھی آپ کے لیے. اس کو ایک دفعہ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو جب آپ دوبارہ دیکھیں تو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو. مضمون کا لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے عربی ہے، جس کے لغوی معنی ہیں ضمن میں لیے ہوئے. کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات اور تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے. ادب میں ہلکے پھلکے انداز میں لکھی گئی اس تحریر کو مضمون کہا جاتا ہے جس میں کہانی نہ ہو، خیالات، تاثرات اور جذبات ہوں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس میں کویسچن آنسر بھی کرنے ہیں. کویسچن آنسر دیکھیں، مشقی سوالات. پہلا سوال آپ کو اس میں دیا گیا ہے. پیج نمبر 16 پر اگر آپ جائزہ لیں، پیج نمبر 16 سوال نمبر 1. سوال نمبر 1 الف حصہ، دلی کوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے، یہ دیکھیں، دلی کوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ دلی کوا کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ انسان اپنی عقل اور ذہانت کو بوقت ضرورت بھرپور انداز سے کام میں نہ لائے. سر سید احمد خان نے اپنے مضمون کاہلی میں اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے. پھر بے سوال ہے، انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے، سر سید احمد خان کے مضمون کاہلی کے مطابق اگر انسان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنے دلی کوا کو بیکار ڈال دے تو وہ سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے. یہ بے کا جواب ہے. آپ اس کے بعد ہم جیم کا جواب دیکھ لیتے ہیں. پہلے ہم جیم سوال پڑھ لیتے ہیں کہ کیا بتایا گیا ہے. کسی نہ کسی بات کی فکر اور کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ یہ میں نے سوال پورا نہیں لکھا، تفصیل آپ سوال ادھر سے دیکھ سکتے ہیں، اس لیے نہیں لکھا کہ آپ دیکھ لیں گے. سر سید احمد خان کے مضمون کاہلی کے مطابق کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے. رپیٹ کر رہی ہوں، سر سید احمد خان کے مضمون کاہلی کے مطابق کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے. اس کے بعد سوال ہے دال کو آپ دیکھ لیں. قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ سر سید احمد خان نے مضمون کاہلی میں بتایا ہے کہ جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ قوم کی بہتری کے لیے دلی کوا کا بھرپور استعمال ضروری ہے. سر سید احمد خان نے مضمون کاہلی میں بتایا ہے کہ جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ قوم کی بہتری کے لیے دلی کوا کا بھرپور استعمال ضروری ہے. یہ دال تک کے سوالات تھے جن کے میں نے جوابات بتا دیے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم مرکزی خیال بھی دیکھ لیتے ہیں. 2 نمبر کا مرکزی خیال بھی آتا ہے فیڈرل بورڈ کے پیپر میں.
ہم اس کا بھی جواب دیکھ لیتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے اپنے مضمون میں بتایا ہے کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا کاہلی ہے، مگر اصل کاہلی دلی قوا کا بھرپور اور وقت پر استعمال نہ کرنا ہے۔ قوم کی بہتری کے لیے کاہلی کا چھوڑنا ضروری ہے۔ یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ اس میں دو باتوں کا خیال بتایا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک تو کاہلی یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کریں، لیکن اصل میں کاہلی کیا ہے کہ دلی قوا کا بھرپور اور وقت پر استعمال نہ کرنا۔ پھر تیسری بات جو بتائی ہے وہ ہے قوم کی بہتری کے لیے کاہلی کا چھوڑنا ضروری ہے۔ یہاں ہمارا سوال نمبر 1 مضمون کی تعریف اور مرکزی خیال مکمل ہو گیا۔ ایک ذرا سا مختصر سا جائزہ ہم اس کی ایکسرسائز کا بھی لے لیتے ہیں۔ آپ کو ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اس چیپٹر کا میں بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ یہ وہ سوال ہوتے ہیں جن کے جوابات خود کتاب میں موجود ہوتے ہیں اور بچوں نے اپنی محنت سے اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ کاہلی کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں۔ روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے محنت۔ لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں روزانہ محنت کرنے والے۔ ہر ایک انسان پر لازم ہے اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے۔ قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے کاہلی چھوڑ کر۔ پھر ہے موضوع الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے۔ جب اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے۔ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے۔ پھر یہ متضاد ہیں، الفاظ متضاد، یہ میں نے اسی کے سامنے اسی ترتیب سے لی دی ہیں، جیسے یہ 1 2 3 4 5 6، پھر 1 2 3 4 5 6 اس کا ہے۔ کاہلی کا ہے مستعدی، عقل کا بے عقلی۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ بے عقل نہیں لکھنا آپ نے۔ بے عقل اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس عقل نہ ہو۔ عقل صفت ہے، عقل صفت ہے اور بے عقلی صفت ہے، تو آپ نے بے عقل نہیں لکھنا بلکہ بے عقلی لکھنا ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں چھوٹی یہ میں نے آخر میں لکھا ہے بے عقلی۔ پھر ہے عارضی جس کا مستقل متضاد ہے۔ پھر وحشی کا مہذب ہے۔ شک، یقین، مصروف، فارغ، یہ اس کے متضاد ہو گئے ہیں۔ پھر درست اور غلط کا نشان لگانا ہے۔ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے، درست ہے یہ۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے ضروری نہیں، یہ غلط ہے۔ یہ سچ نہیں کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں، یہ درست ہے۔ اعراب کہا گیا کہ اس میں آپ نے لگانے ہیں، اعراب لگانے ہیں، اعراب دیکھ لیجئے۔ ویسے یہ میں آپ لوگوں کو یہ سارے کے سارے اعراب میں نے لگا کر رکھے ہوئے ہیں اور میں یہ آپ کو سینڈ بھی کر دوں گی اعراب۔ یہ سبق کاہلی کے اعراب لکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس۔ کاہل، کاف کے اوپر زبر اور ہے کے نیچے زیر، کاہل۔ قوا، قاف کے اوپر پیش، واؤ کے اوپر زبر، چھوٹی یہ کے اوپر پہلے سے ہی ایک کھڑی زبر لگی ہوئی ہے۔ قاف کے اوپر پیش، واؤ کے اوپر زبر، چھوٹی یہ کے اوپر کھڑی زیر۔ طبیعت، توئے کے اوپر زبر، بے کے نیچے زیر، عین کے اوپر زبر، طبیعت۔ پھر ہے تحریک، تے کے اوپر زبر، رے کے نیچے زیر، تحریک۔ پھر ہے رفع، رفع، رے کے اوپر زبر، فے اور عین دونوں پہ جزم ہے۔ یہاں میں یہ بتاتی چلوں کہ میں نے صرف حرکات ڈالی ہوئی ہیں۔ حرکات کا مطلب ہوتا ہے زیر، زبر یا پیش، وہ جو حروف کو متحرک کرتے ہیں وہ اعراب ڈالے ہوئے ہیں۔
میں نے اس پہ جزم نہیں ڈالا، لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ کاف کے بعد الف کے اوپر کچھ نہیں ہے تو ہم اس پہ جزم ڈالیں گے، ہے کے بعد لام پہ کچھ نہیں ہے تو ہم جزم ڈالیں گے۔ اگر آپ یہ نہیں بھی ڈالیں گے تب بھی یہ صحیح ہے، کیونکہ حرکات کا درست ہونا بہت ضروری ہے، یعنی اعراب کا درست ہونا ضروری ہے۔ جزم کا لازمی نہیں ہے کہ جزم بھی اس کے اوپر لازمی ڈلے ہوئے ہوں، ڈال دیں گے تو غلط نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ یہ بھی ڈالا جائے۔ یہاں تک ہم نے اپنا کاہلی چیپٹر مکمل کر لیا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ مجھ سے مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ میرے سے رابطہ کر کے یا کمنٹس دیکھ کے سوال کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کی ضرور مدد کروں گی اور امتحان کی تیاری میں آپ کا مکمل ساتھ دوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔